السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 6. وہ غصے، بے چینی اور بے یقینی میں بھری ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی. دروازہ زور سے بند کیا، جیسے ساری دنیا سے ساری آوازیں کاٹ دینا چاہتی ہو. اگلے ہی لمحے وہ دھڑام سے بیڈ پر گری اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا. بابا آنے ہی والے ہوں گے اور یہ پھپھو. اف. آواز جیسے حلق میں ہی رک گئی ہو. وہ بڑبڑائی جیسے خود سے جھگڑ رہی ہو. ماہر، تم نے کیوں بکواس کی؟ کیوں اپنے منہ سے وہ فضول بات نکالی؟ جھوٹ کیوں بولا؟ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ چکی تھی. میں تو بس شہریار کو ایسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ پھپھو بھی وہیں ہوں گی. اور بابا. اس کا دل جیسے ڈوبنے لگا. کیسے سمجھاؤں گی انہیں؟ کیا وہ میرا یقین کریں گے؟ کیا وہی ہوگا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے؟ وہ اچانک اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی. پردہ ہٹایا اور باہر خلا میں دیکھا. کسی روشنی، کسی امید کی تلاش میں. ماہر پر یقین کون کرے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. لب کپ کپا گئے. جب سے مہروش والا حادثہ ہوا ہے تب سے سب کا مجھ پر سے یقین ختم ہو گیا. جیسے میں ہی ذمہ دار ہوں ہر مصیبت کی، ہر بربادی کی. مجھ پر کوئی یقین نہیں کرے گا. آخر اس حویلی میں کون ہے جو مجھ پر یقین کرے گا؟ آنکھیں نم ہوئیں مگر وہ روئی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی رونا کچھ واپس نہیں لاتا، اور وہ اب کسی کو صفائی دینے کے موڈ میں نہیں تھی. بس اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. کچھ دیر بعد وہی سب ہوا جس کا ماہر نے تصور بھی نہیں کیا تھا. لیونگ روم میں لمبے صوفے پر جہاں زیب بیٹھے تھے، ان کے عین سامنے شاکرا پھپھو، جن کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح غصہ اور طنز بھرا تھا. ذرا فاصلے پر ماہر کھڑی تھی، نظریں جھکائے، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے جیسے کسی فیصلے کا انتظار ہو. شہریار ایک کونے میں سہارا لیے کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جیسے تماشا دیکھ رہا ہو. اس کے ساتھ ہی عروہ بھی پریشان سی کھڑی تھی. اور چچی، وہ تو ہر اس وقت موجود ہوتی تھیں جب ماہر کسی مشکل میں ہو. اس بار بھی وہ اور شاہ نواز چچا پیچھے نہیں رہے تھے. تقریباً پوری حویلی وہیں تھی سوائے تزمین کے، جو مہروش کی خودکشی کے بعد سے کمرے سے زیادہ باہر نہیں آتی تھی. سوتیلی سہی، مگر اس نے مہروش کو ہمیشہ دل سے اپنی بیٹی مانا تھا. اور حویلی کا اصل مالک سلیمان شاہ. شکر یہی تھا کہ وہ گھر پر نہیں تھے، مگر ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے بیٹے جہاں زیب یہ خلا بخوبی بھر لیتے تھے. کیا بکواس سن رہے ہیں ہم تمہاری پھپھو سے؟ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ جہاں زیب کے لہجے میں طوفان چھپا تھا، وہ تقریباً چیخ پڑے تھے. ماہر نے نظریں اٹھائیں، ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نکالی. بابا، میں صرف مول. بکواس بند کرو. ان کی گرجتی آواز پورے کمرے میں گونجی. تم نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر گئی تھیں. نہیں بابا، میں نے مذاق میں کہا تھا. ماہر نے صفائی دینے کی کوشش کی. مذاق؟ شاکرا نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. بھائی جان، آپ کی چھوٹی بیٹی بھی آخرکار بڑی والی کے نقش قدم پر ہی نکلی. خود سنا میں نے اسے کہہ رہی تھی شہریار کی گاڑی لے کر گئی تاکہ کسی لڑکے پر اچھا امپریشن ڈال سکے. ماہر نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں. یہ کیا ہو گیا تھا؟ کہاں پھنس گئی تھی وہ؟ عروہ پریشان کھڑی سب دیکھ رہی تھی. ماہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر فوراً نظریں پھیر لیں. واہ ماہر واہ! جہاں زیب کی آواز میں بے یقینی اور غصہ تھا. شہریار کی گاڑی اس سے بغیر پوچھے لے گئی اور اس میں تم اکیلی چلی گئیں؟ اکیلی؟ انہوں نے اکیلی لفظ پر خاص زور دیا. وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ماہر کے قریب آ گئے. شہریار نے انہیں اٹھتے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ یکدم تھم گئی. یہ وہ لمحہ تھا جب لگتا تھا ماہر کو ایک تھپڑ ضرور پڑے گا. ماہر اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی، دل دھڑک رہا تھا. کیا اس کا باپ اس پر کبھی اعتبار کرے گا؟ کیا وہ اب سچ بولے گی؟ اور اگر بولے گی بھی تو سنے گا کون؟
کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا۔ اس کی خاموشی گونجنے لگی۔ جہاں زیب کے قدم وہیں رکے۔ پہلی بات، پھپھو غلط کہہ رہی ہیں، ماہیر کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے بول رہا تھا۔ ماہر نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور دوسری بات، اس نے گاڑی مجھ سے پوچھ کر لی تھی، میری اجازت سے۔ پھپھو ششدر رہ گئی جیسے زمین کھسک گئی ہو نیچے سے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی؟ جی آپ نے غلط سنا ہوگا، ماہر کہیں کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی تھی۔ عروہ بھی بول پڑی۔ جی مامو جان، اور وہ اکیلے نہیں گئی تھی، میں ساتھ تھی، پلیز آپ اسے کچھ نہ کہیں، اس کا قصور نہیں تھا۔ ماہر اب بھی شہریار کو دیکھ رہی تھی مگر پھر نظریں ہٹا کر عروہ کی طرف دیکھا۔ شہریار نے جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، افسوس ہے تایا ابو، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، اس پر کم از کم اتنا اعتبار تو ہونا چاہیے تھا نا۔ جو حرکت بڑی نے کی ضروری نہیں کہ چھوٹی بھی وہی کرے۔ جہاں زیب نے گہری سانس لی اور پھپھو کی طرف دیکھا۔ بس شاکرا، کیا پتا تم نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ انہوں نے ماہر کی طرف دیکھا جو اب بھی چپ چاپ کھڑی تھی، نظریں جھکائے۔ ماہر، آئندہ تم اس حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی، یہ بات پہلے بھی کہی تھی، اب پھر کہہ رہا ہوں، چاہے تمہارے ساتھ عروہ ہو یا کوئی اور۔ سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ مڑ گئے۔ پھپھو بے یقینی کے عالم میں بیٹھ گئیں۔ نازیہ نے غصے سے اپنے بیٹے شہریار کو دیکھا۔ شہریار، تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ کسی مرد سے ملنے نہیں گئی تھی؟ تم نے خود بھی تو نہیں دیکھا نا کہ یہ کہاں گئی تھی؟ شہریار نے ایک نظر ماہر پر ڈالی جو اب پھپھو کو دیکھ رہی تھی، جو ہار مان کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیونکہ اس نے بازو بدستور سینے پر باندھے رکھے تھے، لہجہ دھیما تھا۔ کیونکہ یہ واحد ہے جس پر مجھے یقین ہے۔ ماہر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جیسے لمحے بھر کو کچھ تھم گیا ہو، مگر فوراً خود کو سنبھال کر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ شہریار اسے جاتے دیکھتا رہا جو اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ حویلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا آہستہ آہستہ پورے آسمان کو نگل رہا تھا۔ باہر سب افراد کسی دعوت یا ملاقات کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے۔ نازیہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی اور پورے گھر میں بس ایک ہی شخص جاگ رہا تھا، 11 سال کا شہریار۔ وہ ہمیشہ کی طرح شام کو باہر کھیلنے کے بعد خاموشی سے اپنی چھوٹی بہن زرلش کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ دن بھر کی تھکن، کھیل کود، شرارتیں، سب کا اختتام زرلش کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہی اس کی سب سے عزیز، سب سے قریبی، سب سے اپنی تھی۔ اس کے نازک وجود میں جیسے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ آج بھی وہ آہستہ قدموں سے زرلش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر ہلکی سی تاریکی تھی۔ ایسا لگا جیسے رات کی خاموشی کمرے میں ٹھہر گئی ہو۔ شہریار نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا، کمرے میں قدم رکھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں نے آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا، لیکن پھر ایک پل کو وقت جیسے رک گیا۔ زرلش جو ہمیشہ اپنے چھوٹے بیڈ پر بیٹھی مسکراتی رہتی تھی، آج وہ بیڈ پر چپ چاپ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پر خاموش تھا، جھک کر زرلش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ شہریار نے غور سے دیکھا، کوئی نوکیلی چیز، جیسے کوئی انجیکشن۔ اندھیرے میں وہ صاف نظر نہیں آیا تو شہریار اس کے ہاتھ میں موجود انجیکشن نہ دیکھ سکا، لیکن باہر سے آتی ہلکی روشنی نے اچانک اس شخص کے چہرے کو روشن کر دیا۔ شہریار اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ وہ کون تھا اور زرلش کو انجیکشن کیوں لگا رہا تھا؟ گھر میں تو سوائے اس کی اماں کے اور کسی کے ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، لیکن یہ شخص، یہ چہرہ، یہ سایہ، کون تھا یہ؟ کالے بادل چھائے ہوئے تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ ہوا میں نمی سی تھی اور فضا میں ایک الگ سی خاموشی۔ پورچ میں گاڑی آ کے رکی تو ساتھ ہی دوسرے دروازے سے 10 سالہ ماہر سفید لباس میں باہر نکلی، پونی ٹیل بندھی ہوئی، چہرہ دودھ کی طرح نکھرا ہوا اور لبوں میں مسکراہٹ۔ وہ بچپن سے ہی کچھ ایسی پیاری تھی کہ جو ایک بار دیکھتا پلٹ کر دوبارہ دیکھے بغیر نہ رہتا۔ جہاں زیب سلیمان آگے آگے جا رہے تھے، جب وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ان کا انگوٹھا تھام لیا۔
وہ اکثر ایسا ہی کرتی تھی، اپنے بابا کا انگوٹھا مضبوطی سے تھام لینا جیسے اسی سے اس کی ساری دنیا جڑی ہو۔ جہاں زیب نے نیچے جھک کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا، وہ مسکرائے اور ماہر نے بھی معصومیت سے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر جواباً مسکراہٹ دی۔ شاید وہ کہیں باہر سے واپس آئے تھے۔ تزمین نے کسی بات پر ماہر کو ڈانٹ دیا تھا اور اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ جہاں زیب اسے باہر لے گئے صرف اس لیے کہ اپنی بیٹی کا موڈ بہتر ہو جائے، اور ساتھ ہی نہ جانے کتنے کھلونے لے آئے تھے، وہی کھلونے جو شاید ماہر آگے جا کر سارے کے سارے شہریار کو دے دیتی تھی۔ اس کا باپ کنجوس تھا تو اسے کچھ بھی لے کر نہیں دیتا تھا۔ اسی منظر کے اوپر والی بیلکنی میں مہروش کھڑی تھی۔ وہ دونوں کو نیچے آتے دیکھ رہی تھی، ایک انجانی حسرت سے۔ جب زینت زندہ تھی تو جہاں زیب مہروش سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن جب زینت نے بے وفائی کی اور زینت کی بیٹی مہروش ہے تو جانے کیوں جہاں زیب کا دل بھی اس سے کھنچ گیا۔ محبت شاید باقی تھی لیکن کم ہو گئی تھی۔ کیا باپ کی محبت کبھی کم ہوتی ہے؟ قصور ماں کا تھا، مہروش کا کیا قصور تھا؟ تبھی دروازہ کھلا اور مہروش کو اندازہ ہو گیا کہ ماہر واپس آ چکی ہے۔ وہ بیلکنی سے پلٹی اور کمرے میں آ گئی۔ آپی، یہ دیکھیں، بابا نے مجھے کتنی ساری چیزیں دلائی ہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور سارے کھلونے بیڈ پر بکھیر دیے۔ میں آپ کے لیے بھی چیزیں لائی ہوں۔ اس نے خوشی سے بہن کی طرف دیکھا۔ مہروش مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنی ساری چیزیں تو تم شہریار کو دے دیتی ہو، پھر لینے کا فائدہ؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں، کیونکہ اس کے بابا اسے کچھ نہیں دلاتے نا آپی۔ اس کے بابا کون سا کماتے ہیں، سب ہمارے ہی بابا سے پیسے لیتے ہیں، اسی لیے تو تھوڑے کنجوس ہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسی تو ماہر بھی ہنس دی۔ اسی لیے تو میں اسے کھلونے دے دیتی ہوں، ماہر نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر اتنی ہمدردی جتانے کی۔ مہروش کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ ماہر نے خاموشی سے بہن کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہروش کو شہریار بالکل پسند نہیں تھا، لیکن کیوں، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید چچی کی وجہ سے وہ فضول میں ڈانٹتی ہی رہتی تھیں۔ اچھا، وہ زرلش کتنی پیاری ہے نا؟ زرلش جو ابھی 2 مہینے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ مہروش کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ہاں، صحیح ہے بس، اس نے جیسے زبردستی کہا اور کھڑکی کے پاس جا کر بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگی۔ کیوں آپی، آپ کو پسند نہیں آئی؟ ہاں، اچھی ہے، پیاری ہے، مہروش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بس مجھے چچی اور چچا پسند نہیں ماہر، چچی بہت عجیب ہیں، دیکھو نا، تمہیں زرلش کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، جیسے تم کچھ غلط کر دو گی اس کے ساتھ۔ ماہر نے حیرت سے بہن کی طرف دیکھا۔ ہاں، پتہ نہیں آپی، شاید ان کے ہاں اتنے سالوں بعد وہ ہوئی ہے تو کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی ہیں۔ مہروش نے گہری سانس لی اور پھر باہر گرتی بارش کو تکتے رہی۔ ہو سکتا ہے، خیر۔ کچھ دیر بعد ماہر شہریار کے کمرے میں قالین پر بیٹھی تھی۔ زرلش اوپر بیڈ پر لیٹی نیند کے حالے میں سمٹی ہوئی تھی۔ نیچے وہ دونوں بچے اپنے اپنے کھلونوں میں مصروف تھے، کبھی گاڑیاں جوڑتے، کبھی انہیں آپس میں ٹکراتے۔ تمہارے وہ دوست کہاں ہیں؟ ماہر نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک پوچھا، جیسے ابھی خیال آیا ہو۔ 11 سالہ شہریار نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا، الجھے بالوں والا، گلابی گالوں والا، وہ خود بھی بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ دوست یہی ہیں، کھیلتے ہیں روز۔ وہ اب 2 چھوٹی گاڑیوں کا آپس میں جوڑ رہا تھا۔ ماہر نے نظریں جھکائیں۔ پتہ نہیں، میں تو اب باہر نہیں جاتی، بابا نے کہا ہے باہر مت کھیلا کرو تم۔ اس کا لہجہ دھیمی اداسی لیے ہوئے تھا، اس لیے لگا شاید اب تم بھی ان کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ شاید اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ شہریار نے اور دوست بنا لیے تھے، شاید تھوڑی سی جلن تھی۔ شہریار نے گاڑی ہاتھ میں لی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو چھپ کر آ جایا کرو، تایا ابو کون سا پورا دن گھر پر ہوتے ہیں۔ ماہر نے فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ نہیں شہریار، یہ غلط بات ہے، بابا ماما جو کہیں وہ ماننا چاہیے نا۔
شہریار نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ ہاں، مگر میں باہر کھیلنے جاتا ہوں تو تم گھر میں بور ہو رہی ہوتی ہو نا۔ ماہر نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، چپکے سے آ جایا کرو۔ نہیں شہریار، سب ڈانٹیں گے، وہ دھیرے سے بولی۔ شہریار ہنس پڑا۔ ڈرپوک۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ناراضگی تیرنے لگی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ شہریار نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن ماہر کا غصہ ابھی باقی تھا۔ لفظ چھوٹا تھا مگر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی اسے ڈرپوک کہے۔ وہ ڈرنے والی ماہر تھوڑی تھی۔ دونوں دوبارہ اپنے کھلونوں میں محو ہو گئے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی، بس زرلش کی ہلکی سانسیں اور بارش کی آواز تھی جو کہیں دور جا رہی تھی۔ پھر شہریار کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ماہر؟ وہ نیچے کھلونے سنبھال رہی تھی، شہریار کی آواز پر سر اٹھایا۔ کیا ہے؟ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہاں حویلی کے اندر نہیں دکھا سکتا، کسی نے دیکھ لیا تو چھین لیں گے اور ڈانٹ بھی پڑے گی۔ ماہر نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا چیز ہے؟ شہریار اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو، باہر چلتے ہیں لان میں، وہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے ماہر کا ہاتھ تھاما اور اسے آہستہ سے اٹھایا۔ کھلونے وہیں بکھرے رہ گئے تھے اور وہ دونوں بچوں کے قدم دبے دبے انداز میں کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ موجودہ لمحہ۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو ماہر آہستہ قدموں سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سامنے کا منظر اس کی نظروں میں ٹھہر گیا۔ چچی نازیہ غصے سے ایک ملازمہ پر برس رہی تھیں۔ 1000 بار کہا ہے کہ سیدھے سے کپڑے استری کیا کرو، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا تمہارے؟ انہوں نے طیش میں آ کر اپنی قمیض نیچے زمین پر پھینک دی۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ استری کر کے لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ ملازمہ گھبراہٹ میں فوراً جھکی، کپڑا اٹھایا اور نظریں جھکائے وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ نازیہ پلٹیں تو پیچھے ماہر کو خاموش کھڑا پایا۔ ماہر نے آنکھوں میں ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ لیے کہا، انسان ہے شاید وہ بھی۔ نازیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا، غصے سے بھری وہ اس کے قریب آئیں۔ تم سے بات کی میں نے؟ ماہر اب بھی پرسکون کھڑی تھی۔ مگر میں نے کر لی آپ سے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی لیکن وہ نرمی آگ سے کم نہ تھی۔ نازیہ کی آنکھوں میں سلگتی چنگاریاں تھیں۔ کل تو شہریار نے پتہ نہیں کیوں تمہارا ساتھ دے دیا، ورنہ تم جیسی بے غیرت لڑکی کے معاملے میں تو اسے بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ماہر اب بھی مسکرا رہی تھی۔ یہی مسکراہٹ نازیہ کے اندر سلگتی نفرت کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے اس پر کہ اس نے تمہارے جھوٹ کا ساتھ کیوں دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، نہ جانے کتنے لڑکوں سے اپنی بہن جیسا تعلق رکھا ہوا ہے تم نے۔ ماہر کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہوئی، آنکھیں اب گہری اور ٹھہری ہوئی تھیں۔ الزام لگانے سے پہلے آئینہ دیکھ لیں چچی، اس نے دھیمی مگر پتھریلی آواز میں کہا۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کی سوچ میں فٹ آ جائے۔ جتنا وقت میری برائیاں تلاش کرنے میں ضائع کر رہی ہیں، اتنا وقت شہریار کی تربیت پر لگا لیتی تو آج وہ ویسا نہ ہوتا جیسا وہ ہے۔ نازیہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے سن ہو گیا، جیسے کسی نے زبان کاٹ دی ہو۔ کتنی بدتمیز ہو تم! افسوس تزمین نے تمہاری تربیت ہی صحیح نہیں کی، نہ اس کا کردار اچھا تھا نہ تمہارا، دونوں بہنیں ایک جیسی ہی نکلیں۔ کردار پر بات کرنے سے پہلے اپنا ماضی تولیں چچی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ کیونکہ میں وہ لڑکی ہوں جس نے خاموشی کو عزت بنایا ہے، اور آپ وہ عورت ہیں جو ہر محفل میں زبان سے اپنا ظرف دکھا دیتی ہیں اور میرے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر میں ویسی ہوتی جیسا آپ سوچتی ہیں تو آپ جیسے لوگ میرے سائے سے بھی ڈرتے۔ چچی کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ہار کا عکس بھی جھلک رہا تھا۔ ماہر نے بغیر کوئی اور بات کیے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی، سر بلند، قدم مضبوط۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی، قدم دھیرے تھے اور چال میں نرمی تھی۔ ابھی چند زینے ہی باقی تھے کہ نظر سامنے صوفے پر بیٹھے سلیمان شاہ پر پڑی۔ یہ واپس آ گئے۔
دل میں خیال آیا تو فوراً دوپٹہ سر پر لیا اور قدم سنبھالتی ہوئی ان کے قریب پہنچی۔ السلام علیکم دادا جان۔ آواز میں ادب اور دل میں انسیت تھی۔ سلیمان شاہ نے مسکرا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا۔ ماہر خاموشی سے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ؟ ماہر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کب آئے؟ صبح سے نہیں تھے؟ بس کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں، گاؤں گیا تھا زمینیں دیکھنے۔ وہ خاموشی سے ہلکا سا مسکرائی، تبھی نظر سامنے کھڑی عروا پر پڑی۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے الجھن میں بلانے لگی۔ ماہر نے ابرو چڑھا کر ہاتھ کے ذریعے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ عروا بار بار بے چینی سے اشارے کر رہی تھی۔ تبھی سلیمان شاہ نے شاید کچھ کہنا چاہا۔ ماہر نے ان کی طرف رخ کیا۔ دادا جان، میں بس ابھی آتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی اور تیز قدموں سے عروا کی طرف بڑھی۔ کیا مسئلہ ہے عروا؟ مسئلہ ہی مسئلہ ہے ماہر۔ عروا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ مامی جان، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماہر کے قدم تھم گئے، جیسے دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماما؟ کیا ہوا ماما کو؟ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ماں کے کمرے کی طرف لپکی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو ماں بستر پر نیم دراز تھیں۔ سامنے پھپھو بیٹھی تھیں۔ پہلے بیٹی کی تربیت صحیح کی ہوتی، اب جب بھاگ گئی، خودکشی بھی کر لی، تو اب تمہارا مرنے والا حال ہو رہا ہے۔ پھپھو کی آواز تلخی سے بھرے کمرے میں گونجی۔ ماہر جیسے اندھیری دھند میں دھکیلی گئی۔ اس نے مٹھیوں کو زور سے بند کیا، مگر کچھ کہے بغیر تیزی سے ماں کے پاس آئی۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ جھک کر ماں کا چہرہ تھاما جو تپتے انگارے کی مانند ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ہاں؟ پتہ نہیں، سر بہت پھٹ رہا ہے، تزمین نے دھیرے سے کہا۔ عروا ایک طرف پریشان سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کریں؟ اس نے مشورہ دیا۔ ماہر نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں کرو۔ پھر نظریں ماں پر جم گئیں۔ وہ واقعی بہت بیمار لگ رہی تھیں۔ مہروش کے بعد ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک سوتیلی ماں اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے؟ ماہر نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ماں کا چہرہ اب بھی آگ کی طرح گرم تھا۔ یہ سب ڈرامہ ہے اس عورت کا۔ پھپھو کی آواز پھر گونجی۔ پھپھو، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں اب۔ ماہر اب خاموش نہیں رہ سکی۔ آہستہ سے اٹھی، پلٹی اور بیڈ پر ٹکی پھپھو کو دیکھا۔ دل تو پہلے ہی دکھ سے پگھل رہا تھا، مگر اب برداشت کرنا مشکل تھا۔ اگر آپ میری ماں کے لیے کچھ کر سکتی ہیں تو پلیز کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتی تو مہربانی فرما کر اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں۔ پھپھو ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ پوری زندگی میری ماں نے خاموشی سے آپ کی تلخ باتیں سہی ہیں، مگر اب نہیں، اب ان کی بیٹی ہے جو بول سکتی ہے۔ او لڑکی، زبان نیچے، چیخو مت مجھ پر۔ پھپھو نے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ آپ اور مجبور نہ کریں مجھے چیخنے پر، میری ماں کو سکون کی ضرورت ہے۔ آپ جائیں، پلیز جائیں یہاں سے، غصے سے بھری لرزتی آواز میں کہا، اور دوبارہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ تھاما، آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے تھے۔ ماں کی حالت ایسے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ماہر، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا مجھے، تزمین نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کہا۔ ماما فکر نہ کریں، ڈاکٹر بس آنے والے ہیں۔ ماہر ان کے چہرے کو تک رہی تھی۔ پھپھو جو لمحہ پہلے تک زہر اگل رہی تھیں، اب جیسے ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ چکے تھے۔ تزمین کو چیک کیا، دوا دی اور تسلی دے کر باہر جا چلے گئے۔ ماہر نے ماں کو سلایا، ان کے اوپر چادر درست کی، آخری بار نم آنکھوں سے دیکھا اور آہستگی سے کمرے سے باہر نکلی۔ دروازہ چپکے سے بند کیا۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا، آہستگی سے بند کیا اور گہری سانس لی۔ ماں کی طبیعت نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ قدم دھیرے تھے، وجود بوجھل۔ بستر کے قریب پہنچی،
اس سے پیٹھ لگا کر پیچھے کو بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ پوری رات کی وہ نہیں سوئی تھی اور نیند نہیں، وہ تو کب سے روٹھ چکی تھی۔ 4 مہینوں سے بے خوابی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ سونا اب خواب سا لگتا تھا۔ کل رات بھی جاگی تھی، آج بھی نیند جیسے بدن سے کوسوں دور تھی، جیسے نیند نے بھی اسے منہ موڑ لیا ہو۔ تبھی اچانک نظر سامنے پڑے کتابوں کے شیلف پر گئی۔ کتابوں کے قطار میں ایک طرف اس کی اپنی ڈائریاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ لاشعوری طور پر نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ 5 تھیں ہمیشہ سے، مگر اب صرف 4 نظر آ رہی تھیں۔ ماہیر کی سانس اٹک گئی، جیسے سینے میں دل دھڑکنے کی جگہ رک گئی ہو۔ فوراً اٹھ کر شیلف کے پاس گئی، ایک ایک ڈائری نکال کر گنی۔ 1 2 3 4، 5ویں کہاں ہے؟ ہاتھ کپ کپانے لگے، نظریں تیزی سے چلنے لگیں۔ دل دھڑکنے کے بجائے جیسے چیخنے لگا ہو۔ نہیں نہیں! وہ چاروں ڈائریاں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سانس تیز ہو چکی تھی۔ ایک ایک ڈائری کھول کر دیکھی، مگر جس کے غائب ہونے کا اندیشہ تھا وہی غائب تھی، مہروش کی ڈائری۔ یا اللہ! وہ زیر لب بولی، گھبراہٹ سے بھرے لہجے میں۔ کہاں ہے وہ ڈائری؟ وہ تیزی سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، الماری، درازیں، بستر کے نیچے، ہر جگہ، مگر ڈائری جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ شٹ! گھبراہٹ میں اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ ڈائری اسے ایک دن پہلے اسٹور روم سے ملی تھی، پرانے سامان کے نیچے کونے میں دبی ہوئی، گرد سے اٹی، مہروش کی تحریروں سے بھری۔ اور وہی دن تھا جب شہریار اسے اس کے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ وہ ڈائری تبھی ملی تھی اور تبھی وہ لے گیا تھا۔ مہروش کی وہی ڈائری، جب وہ صرف 14 سال کی تھی۔ وہ اس میں سب کچھ لکھتی تھی، اپنی ہر سوچ، ہر راز، ہر درد۔ ماہیر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے وہ ڈائری پڑھنی تھی۔ مجھے جاننا تھا مہروش نے اپنے دل کے راز کن لفظوں میں چھپائے تھے، اور اب آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ صرف ایک ڈائری، مگر اس کے لیے وہ پوری مہروش تھی۔ اب وہ کہاں جا سکتی تھی؟ کسی نے اسے دیکھا تھا؟ کس کے ہاتھ لگ گئی؟ کیا کوئی جان گیا کہ مہروش نے کیا لکھا تھا؟ ماہیر کا دل بری طرح دہل رہا تھا، جیسے ڈائری نہیں، اس کی بہن کی آخری سانسیں اس سے چھن گئی ہوں۔ وہ بیڈ پر الٹا لیٹا تھا، ہاتھ میں فون، دونوں پاؤں نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، بال بکھرے اور چہرے پر ایک عیاش سی مسکراہٹ، ایسے جیسے زندگی کا اصل مقصد صرف فلرٹنگ ہو۔ اپنی ہی ہنسی دباتے ہوئے بولا، اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ میری زندگی میں 10 لڑکیاں نہیں، ایک ہی لڑکی ہے جو ہر بار نیا نام رکھ کر مجھ سے بات کرتی ہے۔ پھر زور سے قہقہا مارا، جیسے کوئی بہت بڑا فلسفہ دریافت کر لیا ہو۔ تبھی فون پر کال آنے لگی، چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ وہ سیدھا ہو کر لیٹا۔ اف، ابھی ایک سے چیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں، دوسری کی کال آ جاتی ہے۔ ایک وقت میں 10 لڑکیوں کو سنبھالنا کوئی شہریار سلیمان سے سیکھے۔ اپنے ہی ڈائلاگ پر فخر سے سر ہلاتے ہوئے فون کان سے لگایا اور لہجے میں مٹھاس ڈال دی۔ ہیلو کیوٹی! چہرے پر ہلکی سی شرارت، آواز میں جذبات، اور فوراً اسکرپٹ شروع۔ جی میں نے صبح آپ کو کال کی تھی، بس تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد آواز بھاری کی، جیسے دل سے بات نکال رہا ہو۔ میرے ابو کو نا کینسر ہو گیا ہے۔ آواز روندھی، سانس بھاری، جیسے ابھی رونا آ جائے گا۔ ڈاکٹرز نے ₹1,00,000 سے اوپر کا خرچہ بتایا ہے۔ میں تو ابھی کچھ کماتا بھی نہیں۔ بہت سوچا کہ آپ سے تھوڑی مدد مانگ لوں، 30,000 بس۔ دوسری طرف لڑکی نے کچھ کہا تو شہریار کی آنکھیں چمکنے لگیں، لیکن انداز وہی درد بھرے۔ اوہ، آپ چاہتی ہیں میں پیسے واپس نہ کروں؟ نہیں یار، ایسا مت کہو۔ آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی اور میں پیسے واپس نہ دوں، ناممکن۔ پھر لڑکی نے کچھ کہا تو وہ دوبارہ بولا، جان تھینک یو سو مچ، بس ابھی بھیج دو، میں ابو کو اسپتال لے کے جا رہا ہوں، ڈاکٹرز ویٹنگ میں ہیں۔ کال بند کرتے ہی وہ فون سائیڈ پر رکھ کر چھت کو گھورتے ہوئے ہنسنے لگا۔ یہی تو ہے شہریار سلیمان کا فن، جذبات بیچو، پیسے بٹورو۔ پھر بازو سر کے نیچے رکھے
سانس بھر کے لیٹا جیسے دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ ویسے تو وہ عالی شان حویلی میں رہنے والا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ شہریار کے باپ شاہ نواز نے اپنی ساری زندگی میں 1 روپیہ بھی نہیں کمایا تھا۔ ان کے گھریلو اخراجات تک جہاں زیب اٹھاتا تھا، اور جب جہاں زیب پیسے دیتے تو شاہ نواز وہ پیسے شہریار کو بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شہریار وہی پیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، فلرٹنگ اور مزے اڑانے میں اڑا دے گا۔ اسی لیے شہریار نے اپنے باقی آوارہ دوستوں کی طرح خود ہی طریقہ کار ڈھونڈ لیا تھا، لڑکیوں کو محبت، ہمدردی اور جھوٹ کی چادر اڑا کر ان سے پیسے بٹورنا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر عروہ نے خود آہستگی سے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ بیڈ چھوڑ کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، کمر بیڈ سے ٹیک لگائے، ہاتھ گود میں رکھے، نظریں کہیں خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں کس خیال میں گم تھی کہ عروہ کے آنے کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ ماہر، عروہ نے آہستہ سے پکارا۔ ماہر نے جیسے کسی گہرے خواب سے چونک کر سر ہلایا اور سامنے عروہ کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عروہ، تم نے وہ ڈائری دیکھی ہے؟ کون سی ڈائری؟ یار، مہروش کی ڈائری، مجھے کل صبح اسٹور روم میں پرانے سامان کے ساتھ نیچے سے ملی تھی، میں ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں آپ ہی کے سارے راز تھے، میں نے سوچا تھا سکون سے پڑھوں گی، اور اب جب دیکھا ہے تو وہ ڈائری غائب ہے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بالوں میں انگلیاں پھنسا لیں۔ کون لے گیا ڈائری؟ یہی تو نہیں پتا، میرے کمرے میں کوئی آتا نہیں تو پھر وہ کہاں گئی؟ وہ پھر سے بیٹھ گئی، زمین پر اسی جگہ۔ عروہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ میں تمہیں کچھ بتانے آئی تھی۔ کیا؟ ماہر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیچے تمہارے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ ماہر کا جسم جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اف، کیا مسئلہ ہے یار، آج ہی سب کچھ ہونا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، عروہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی ڈرائنگ روم کے پاس سے گزر رہی تھی، نیچے سب بیٹھے تھے، کوئی ہینڈسم سا لڑکا بھی تھا اور اس کے امی ابو بھی آئے ہوئے تھے۔ ماہر ایک دم رکی، آنکھیں چھوٹی کیں۔ 2 منٹ، یہ کشان بھائی کی بات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ماہر، کشان بھائی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اور لوگ ہیں، تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ماہر الجھن میں پڑ گئی۔ کون؟ پتہ نہیں، جا کر خود ہی دیکھ لو نیچے۔ وہ کچھ لمحے عروہ کو دیکھتی رہی، پھر الجھن سے بھرے چہرے کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی بڑی سی حویلی کے کونے میں پہنچ گئی جہاں وسیع ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم کے باہر بڑے بڑے گہرے نیلے پردے لگے تھے۔ ماہر نے آہستہ سے ایک پردہ ہٹایا اور اندر جھانکا۔ سامنے سفید شرٹ اور نیلی پینٹ میں ملبوس حشام زاہد بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ، سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک طرف جہاں زیب سلیمان بیٹھے تھے، ان کے ساتھ سلیمان شاہ۔ زاہد، تم میرے دوست ہو اور یہ دوستی مجھے عزیز ہے، مگر معاف کرنا، یہ دوستی رشتہ داری میں نہیں بدل سکتی۔ حشام کے چہرے سے جیسے رنگ اڑ گیا، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، کیوں؟ زاہد علی جو ساتھ بیٹھا تھا چونک کر حشام کو دیکھنے لگا تو حشام نے نظریں نیچے جھکا لیں۔ سلیمان شاہ نے آگے بڑھ کر بات مکمل کی۔ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم حویلی کے رشتے خاندان کے اندر کرتے ہیں، باہر کے کسی گھرانے سے تعلق جوڑنا یہ کبھی ہماری روایت کا حصہ نہیں رہا، اور ویسے بھی ماہر کا رشتہ اس کے پھپھو کے بیٹے کشان سے طے ہو چکا ہے۔ حشام نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لیں، سانس رکی، زبان حلق میں سوکھ گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر اندر اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ ماہر کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ ایک تو رشتہ لے کے آتے ہی کیوں ہیں، اور جب آتے ہیں تو بابا فوراً کشان کا نام لے کر بات خراب کر دیتے ہیں۔ انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ وہ کشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ وہاں سے پلٹ کر تیزی سے لان کی طرف چلی گئی۔ دل کسی انجانے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مہروش کی ڈائری گم، دوسری طرف کشان کے ساتھ شادی کا تاثر۔ اف، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب حشام اور اس کے والدین باہر آئے۔ بیٹا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ادھر رشتے ایسے نہیں ہوتے، یہ لوگ صرف خاندان میں شادیاں کرتے ہیں۔
مگر حشام تو جیسے کچھ سن ہی نہ پایا ہو، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ لان سے گزرتے ہوئے جب اس کی نظر ماہیر پر پڑی جو دور کھڑی ان کو آتے دیکھ رہی تھی، تو ماہیر نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، مگر حشام آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ماہیر نے اسے دیکھا تو چہرے پر ایک زبردستی کی سختی ڈال لی۔ حشام نے وہی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی جو وہ روز اس کے لیے لاتا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہی سوال جو وہ ہر بار کرتا تھا۔ ماہیر نے سختی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی بغیر اطلاع کے آ جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولا، نہیں، خاص لوگوں کے لیے سرپرائز رکھا جاتا ہے، جیسے آپ۔ اچھا، میں کب سے خاص ہو گئی؟ ماہیر نے تیکھی نظروں سے دیکھا، آنکھوں میں طنز، وہ بازو سینے پر لپیٹے کھڑی رہی۔ جس دن سے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کیا۔ حشام نے آہستہ سے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو صرف ایک بے بس عاشق کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو پھر تو آپ کی لسٹ خاصی لمبی ہوگی۔ ماہر نے ایک قدم پیچھے لے کر رخ تھوڑا موڑا، جیسے اس کی بات کو سنجیدہ ہی نہ لیا ہو۔ انگلیوں سے آہستہ سے دوپٹہ درست کیا، مگر دل کی بے چینی صاف چہرے پر لکھی جا سکتی تھی۔ ہو بھی سکتی تھی اگر سب آپ جیسی ہوتی۔ حشام نے کندھے اچکائے، ایک پل کو آنکھوں میں شرارت ابھری، جیسے اسے اس کی الجھن پر اور مزہ آ رہا ہو۔ آپ کو لگتا ہے یہ لائنز مجھ پر اثر کریں گی؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے آپ پہلے ہی متاثر ہیں۔ حشام نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز دھیمی کی مگر لہجہ پورے اعتماد تھا۔ واہ، خود اعتمادی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہی تو سیکھا ہے۔ حشام نے دائیں ہاتھ سے اپنی کلائی کی گھڑی سیدھی کی اور ایک ہنسی اس کے لبوں پر پھیل گئی، وہ والی جو صرف تب آتی ہے جب کوئی دل کی بات چھپا نہ پائے۔ ماہیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تلخی جھلکی، پھر وہ چہرہ پھیر کر لان کے درختوں کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ رشتہ کیوں لائے ہیں؟ کیوں نہیں لا سکتا تھا؟ حشام نے آہستگی سے یہ کہہ کر اسے دیکھا۔ ماہیر نے کچھ نہیں کہا، بس ٹھنڈی گہری نظروں سے حشام کو دیکھا۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، حشام نے آہستگی سے کہا، میرے والدین انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں۔ ماہیر نے کوئی جواب نہ دیا، نہ آنکھیں چرائی، نہ پلٹ کر دیکھا، بس ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ جائیں، وہ ہلکی آواز میں بولی، اور پلیز دوبارہ مت آئیے گا۔ یہ جملہ سیدھا حشام کے سینے میں اترا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب تو روز آؤں گا جب تک آپ کے والد صاحب رشتے کے لیے ہاں نہیں کر دیتے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ضد تھی۔ اس کے جاتے ہی ماہیر اس کی پشت دیکھتی رہی، چہرے پر الجھن تھی۔ عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول کر چلا جاتا ہے، الٹا جواب بھی دوں تو اسے ذرا فرق نہیں پڑتا، اور لے کر آئے دوبارہ رشتہ، اس بار تو اس کے منہ پر جا کر انکار کروں گی۔ عجیب ہے، پتہ نہیں یہ لڑکے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ اس نے ابھی حویلی کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ سامنے دائیں جانب ستون کے ساتھ ٹیک لگائے عروہ دبکی دبکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہیر کی نظریں فوراً اس پر پڑیں، پلکیں ذرا سی تنگ ہوئیں، جیسے آنکھوں نے کسی چپکی شرارت کو پکڑ لیا ہو۔ یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے؟ ماہیر نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا اور دھیمے قدموں سے آگے بڑھی۔ عروہ نے دونوں بازو سینے پر باندھ رکھے تھے، کندھے ذرا ٹیڑھے، چہرے پر شرارتی سی ہنسی۔ وہ زور سے ہنسی نہیں، بس ہونٹ دبائے آنکھوں سے ہنسی پھوٹ رہی تھی۔ بہت باتیں ہو رہی تھیں باہر؟ وہ آہستگی سے سر جھکا کر ماہیر کے قریب آئی۔ ماہیر نے گہری سانس لی۔ اوہ کم آن، اب تم اس کے ساتھ نہ مجھے چھیڑنے لگ جانا۔ ویسے ناٹ بیڈ یار، گڈ لکنگ ہے، کماتا بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے تمہیں پسند بھی کرتا ہے، تبھی تو رشتہ لے کر آیا ہے۔ جانتی ہوں کہ پسند کرتا ہے، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، اور ہمیشہ مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے ہم بچپن کے دوست ہوں۔ عروہ نے منہ تھوڑا سا بائیں کو کیا، آنکھیں گھمائیں۔ کر لو یار بیچارے سے شادی، اتنا پیارا ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ ماہیر نے گہری سانس کھینچی، ماتھے پہ بل آئے۔ بابا نے ویسے ہی منع کر دیا ہے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی تب بھی اس سے تو نہیں کرتی میں۔
عروہ نے ایک ابرو اوپر اٹھایا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ماہر نے بیزاری سے پلکیں مٹکائیں۔ حشام ہے شاید۔ واہ بھائی، نام بھی یاد ہے آپ کو؟ ماہر نے ناک سکیڑی۔ بتایا تھا، یاد رہ گیا، اس میں کیا بڑی بات ہے، اور تمہیں کیا اتنا خاص لگ رہا ہے اس میں؟ عروہ نے ہنستے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو وہ صرف تمہارے لیے اچھا لگا تھا۔ ماہر نے اب اس کی بات پر ہلکا سا طنزیہ قہقہا مارا۔ میرے لیے یا خود کے لیے؟ عروہ نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے جیسے صاف انکار کر رہی ہو۔ اوہ ماہر، تم جانتی ہو کہ میرے دل میں تو کوئی اور ہے۔ ماہر نے ہنستے ہنستے گردن جھٹکی، پھر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ ویسے جو تمہارے دل میں ہے نا، اس سے تو بہتر ہی ہے یہ۔ پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ عروہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ماہر آگے بڑھ چکی تھی۔ عروہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ بہت ٹھیٹ ہے یہ۔ ماہر نے چلتے ہوئے سر جھٹکا۔ کہتا ہے کہ جب تک بابا ہاں نہیں کرتے تب تک یہ رشتہ مانگتا رہے گا۔ عروہ نے ہنستے ہنستے تھپکی دی ماہر کے کندھے پر۔ اف، عجیب انسان ہے، محبت میں ضدی لگتا ہے۔ ماہر نے زیر لب بس اتنا کہا۔ پتہ بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں باہر رشتہ نہیں ہوتا، پھر بھی ایسی ضد۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ گاڑی دھیرے دھیرے حویلی کے لان سے باہر نکل رہی تھی۔ سورج کی روشنی فرنٹ شیشے پر پھیل رہی تھی۔ حشام خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، نظریں سڑک پر اور دل کسی اور طرف۔ بیٹا، عقب سے اس کی ماں نفیسہ کی نرمی سے لپٹی آواز آئی۔ اب چھوڑ دو اس لڑکی کا خیال، کوئی اور اچھی سی لڑکی دیکھ لیتے ہیں تمہارے لیے۔ حشام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر ریئر ویو مرر میں ماں کو دیکھا، پھر سڑک پر نظریں جمائے بولا، شادی تو بس اسی سے کروں گا۔ ماں نے گہری سانس لی، جیسے پہلے سے یہ جواب جانتی ہوں۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ ساتھ بیٹھے زاہد علی بولے، لیکن اس کا رشتہ تو طے ہو چکا ہے کشان کے ساتھ۔ جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے وہ اس سے عمر میں دگنا ہے، اور اس کے جیسے لوگوں کے ساتھ زبردستی رشتے جوڑنا یہ زیادتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم اس کے بارے میں؟ سب کچھ جانتا ہوں میں۔ کشان کو میں برسوں سے جانتا ہوں۔ عجیب سا انسان ہے، گھٹن زدہ، خود غرض اور قابض مزاج۔ ماہر جیسی لڑکی اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ ہنسنا چاہتی ہے، جینا چاہتی ہے، آزاد سانس لینا چاہتی ہے۔ کشان کے ساتھ وہ سب کچھ مر جائے گا، سب کچھ۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا، میں اس سے ہی شادی کروں گا امی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ مجھ سے محبت کرے گی۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر نہ کی؟ حشام نے گہرا سانس لیا، جیسے دل کی تہ سے کوئی بھروسہ نکال کر لفظوں میں ڈھال رہا ہو۔ وہ کرے گی، میں جانتا ہوں۔ اس جیسی لڑکیاں جب کسی سے نفرت کرتی ہیں تو پوری شدت سے کرتی ہیں، اور جب محبت کرتی ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر شدت سے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے خود کو مکمل یقین ہو۔ اور جب محبت کرے گی نا، اس نے لہجے میں ٹھہراؤ لاتے ہوئے کہا، تو اپنے باپ سے خود کہے گی۔ وہ ضدی ہے امی، کسی چیز کو پانے کی ٹھان لے تو پیچھے نہیں ہٹتی۔ میں جانتا ہوں، جب اس کا دل میری طرف مائل ہوا تو وہ خود اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اور اس کا باپ، وہ مان جائے گا۔ حشام نے اب سڑک سے نظریں ہٹا کر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے اپنی ہی آنکھوں میں اپنے فیصلے کی مہر تلاش کر رہا ہو۔ مان جائے گا، جب وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ ضد، وہ سچ اور وہ محبت دیکھے گا نا، تو باپ ہو کر کیسے انکار کرے گا۔ گاڑی کے اندر چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ حشام کے لہجے کی گونج ابھی تک فضا میں تیر رہی تھی، ایک ایسے شخص کی گونج جو اپنا فیصلہ کر چکا تھا اور اب اسے بدلنے والا کوئی نہیں تھا۔